بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، مہر جو مرد کی طرف سے عورت کو دی جاتی ہے نکاح شادی کے موقع پر، ہمارے ہاں اس کے بارے میں عجیب قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ شادی کی لمبی تیاری ہوتی ہے اور بڑے وسیع اخراجات ہوتے ہیں، مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے اور بڑے بڑے ہال بک ہوتے ہیں، بلکہ اب تو فارم ہاؤس جو ہے ان کی بکنگ ہو رہی ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے اور حق مہر لکھنے کا وقت آتا ہے، جو نکاح خواں کہتا ہے کہ حق مہر کیا لکھیں، تو اس وقت لڑکی والے سہمے سہمے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور لڑکے والے اپنے اندر جو ہے ایک غرور فخر کا تصور سمائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ حق مہر کیا لکھیں، تو بس یہی جو شرعی حق مہر ہے لکھ دیں، تو ہمارے ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہر کیا ہے، مہر کی کیا اہمیت ہے، شرعی حق مہر کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، کس وقت ادا کرنی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ یہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اگرچہ ایسا کم ہے، کہ لڑکی والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے زیادہ زیادہ حق مہر لکھوائی جائے، مہر زیادہ زیادہ لکھوائی جائے، اور پھر دباؤ ڈالتے ہیں اتنا مہر لکھوائیں۔ لڑکے والے جو ہے پھر انکار کرتے ہیں، بس اوقات شادی کے موقع پر لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مہر ایک عبادت ہے اور یہ ایک اعزاز ہے جو شوہر بیوی کو، بننے والی بیوی کو دے رہا ہے، خود یا اس کی فیملی کے افراد اسے اعزاز دے رہے ہیں۔ تو لہذا کسی کو بھی اعزاز دینا ہو تو اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی مرد اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے دوسروں کو عطیہ دیتا ہے یا اعزاز دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ حق مار دیں گے تو ہماری حیثیت نہیں ہوگی، اور طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہماری بہن کی بھی اتنی مہر تھی، ہم نے فیملی میں جو ہے اتنا مہر دیتے ہیں، 1000 2000 5000، یعنی بہت ہی حقیر ترین حق مہر جو ہے وہ لوگ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہی ہے کہ اگر ہم زیادہ حق مہر لکھیں گے تو شاید ہماری حیثیت کم ہو جائے گی۔ لڑکی والے تو بیچارے ویسے سہمے رہتے ہیں۔ یہ بس اوقات جو ہے جہاں مرضی کی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر لڑکی والے جو ہے اپنی باتیں منواتے بھی ہیں۔ تو الغرض اعتدال پر مبنی رویہ ہمارے ہاں نہیں رہا، افراط و تفریط ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے اپنی برتری چاہتا ہے، ہر ایک شخص جو ہے اپنا فخر، اپنا معیار جو ہے جتوانا چاہتا ہے اور دوسرے کو ہلکا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو الغرض حق مہر کے حوالے سے جو عام طور پر قرآن مجید میں اور اسی طرح حدیث مقدسہ میں انسان اگر غور و فکر کرے تو اس حوالے سے مہر کی دو حیثیتیں بیان کی گئی ہیں، دو حیثیتوں کا پتہ چلتا ہے، اگرچہ واضح الفاظ میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن دلائل میں، حقائق میں غور و فکر کرنے کی صورت میں مہر کی دو حیثیتیں جو ہے واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عوض ہے، معاوضہ ہے، جسے جو ہے عوض بالبودہ کہا جاتا ہے، یعنی نکاح ہوا اور رشتہ جڑا، میاں بیوی کا باہمی تعلق قائم ہوتا ہے، تو اس کے عوض جو ہے شریعت جو ہے مرد کے ذمے مہر لازم ٹھہراتی ہے۔ ایک تو عوض جو ہے بطور عوض کے، یعنی عقد نکاح کا ایک لازمی تقاضا سمجھا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں لفظ اجورہم، اجورہن کے لفظ سے جو ہے بولا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ معاوضے کے، اجورہن، اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ بطور اعزاز کے ذکر کیا گیا ہے، بطور اعزاز، یعنی عورت کے لیے ایک اعزاز ہے، معاوضہ نہیں ہے بلکہ اعزاز، اور اس کی حیثیت اور اس کی قدر و منزلت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی یہاں
مہر کو جو ہے صدقہ کہا گیا ہے، اور لفظ سے نحلہ بھی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے عطیہ کے تحفے کے، گفٹ کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ وسمیہ به لأنه يظهر صدق میل الرجل الى المرأة، یعنی مہر کو مہر کیوں کہا جاتا ہے اور لفظ صدق کیوں بولا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد جو ہے عورت کے ساتھ جو ہے کتنا مخلص ہے، اس کا یہ تعلق ہے کتنا سچائی پر مبنی ہے، اخلاص پر مبنی ہے۔ تو گویا کہ مہر کو صداق یا صدقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سچائی والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مہر سے جو ہے چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف جو ہے سچے میلان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ ملا علی قاری نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی مناسبت سے صدق یا صداق جو ہے کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ نحلہ بھی ذکر ہوا ہے، جس کا معنی عطیہ کے ہیں، اور ابو بکر جساس علیہ رحمہ اپنی کتاب احکام القرآن للجساس میں لکھتے ہیں، فرمائے کہ انما سمی المہر نحلہ والنحلۃ فی الاصل العطیۃ والہبۃ فی بعض الوجوہ، فرماتے ہیں کہ مہر کو نحلہ کیوں کہا گیا ہے؟ نحلہ فرماتے ہیں اصل میں جو ہے عطیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہیبہ ہے بعض صورتوں میں۔ تو گویا کہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مہر جو ہے وہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، کسی چیز کے عوض نہیں ہے، بلکہ عطیہ ہے، اعزاز ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ ضرور ہے کہ کچھ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عوض ہے، عورت جو ہے اپنے شوہر سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر کے ذمے یہ قرض بھی ہے، اس کے ذمے ہے، تو واضح ہے کہ کسی کے عوض ہوگا۔ جیسے آپ ایک کچھ چیز کسی کے پاس بیچتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کو پیسے ملتے ہیں، معاوضہ جو ملتا ہے وہ قرض ہوتا ہے، تو بیوی کی طرف سے اس کے ذمے قرض بھی ہے جیسے باقی لوگوں کے قرض ہوتے ہیں۔ گویا کہ جب مرد کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو مہر جو ہے اس کے ذمے بطور دین اور بطور قرض کے ذمے ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے اسے عوض بھی کہا گیا ہے۔